ناظرین، اہرام مصر خلائی مخلوق نے نہیں بنائے تھے۔ مصر میں پہلے اہرام کی تعمیر کو 4,500 سے زائد سال گزر چکے ہیں اور مصر میں 100 سے زائد اہرام موجود ہیں۔ ہر اہرام ایک تعمیراتی معجزہ ہے، جس میں سے سب سے بڑا اہرام گیزا کا ہے، جو فرعون خوفو یا خوئپس کے لیے بنایا گیا۔ یہ اہرام 139 میٹر اونچا ہے اور اس کی تعمیر میں پتھر کے 20,300,000 سے زائد ٹکڑے استعمال کیے گئے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا وزن کئی ٹن ہے۔ شاندار عمارتیں، یہ یقین کرنا آسان نہیں کہ اس وقت تکنیکی آلات کے بغیر لوگ ایسی پائیدار عمارتیں بنا سکتے تھے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ ذہین ریاضی دان تھے۔ اہرام کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوجھ نہیں تھی۔ قدیم مصر میں مارکر تھے، جو لوگ کٹ کے مقام کا تعین کرنے کے لیے لکڑی یا پتھر پر نشان لگاتے تھے، جنہوں نے پتھر کے ٹکڑوں کی تعداد کا حساب لگایا تاکہ اہرام کی جگہ پر لے جایا جا سکے، اور یہ بھی تعین کیا گیا کہ زمین میں کوئی ڈھال تو نہیں۔ مثال کے طور پر عظیم خوفو اہرام کے ہر طرف 52 ڈگری کی ایک مقررہ ڈھلوان ہے۔ اہرام بنانے کے لیے استعمال ہونے والے حساب کی درستگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ذہین اور ہنرمند ریاضی دان تھے۔ اہرام کی تعمیر ایک بڑا کام رہا۔ اگر کسی کو اہرام بنا کر ابدی زندگی مل گئی ہے تو وہ سقرا میں پہلے اہرام کے ڈیزائنر ایموبتب ہے۔ ایک ہنرمند معمار ہونے کے علاوہ وہ فرعون کے دربار میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور ایک پادری اور معالج بھی تھے۔ قدیم مصری نے انہیں اتنی عزت دی کہ بعد میں انہیں دیوتا کا درجہ دے دیا۔ 1960 کے آس پاس فلم بینوں نے ان کے کردار کو اپنے طریقے سے دوبارہ تخلیق کیا اور انہیں فلم دی ممی میں ولن کے طور پر پیش کیا، جو جیمز فریزر اور ریچل ویز کو خوفزدہ کرتا ہے۔ اہرام بنانے والوں نے توانا اور مضبوط جسم بنانے کے لیے ان پتھروں کو اٹھایا، لیکن یہ مرد مشروبات اور پروٹین شیک نہیں پیتے تھے۔ اہرام بنانے والے مزدوروں کے دیہات میں بطخوں، بھیڑوں، خنزیروں اور گائے کی باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ اہرام بنانے والے گوشت، روٹی اور بیئر کا بھرپور انداز میں استعمال کرتے تھے۔ ان ملازمین کا قبرستان بھی ایک ہی چیز ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس کام کے دوران حادثات بھی پیش آئے، لیکن حیرت انگیز طبی دیکھ بھال کی بدولت بہت سے زخم مہلک نہیں تھے اور لوگوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا بھی علاج کیا گیا۔ ناظرین، کارکن ٹیم ورکر تھے۔ قدیم گاؤں میں سارے قدیمہ کی کھدائی اہرام کے ہنرمند مزدور کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلاموں کو مبینہ طور پر اہرام بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ کہ وہ ہر ہنرمند مزدور تھے جنہوں نے اپنے کام سے اچھی کمائی بھی کی۔ جب اہرام کے ورکروں کے گروپ نے اپنے آپ کو فرینڈز آف خوفو کہا تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں اپنے کام کے ماحول سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی استحصال کی کوئی خبر تھی۔ ان گروہوں کی جانب سے چھوڑے گئے پتھروں پر بنی تصاویر اور لیتھوگراف سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں اہرام بنانے والے دوسرے گروپوں کے ساتھ فخر، یکجہتی اور صحت مند مقابلے کا احساس تھا۔ اہرام پانی کے پاس تھے۔ ناظرین، آج گیزا کے اہرام ریت کے ٹیلوں کے درمیان واقع ہیں، لیکن جب وہ بنائے گئے تھے تو انہیں اس طرح رکھا گیا تھا کہ ان کی تصویر کا عکس دریائے نیل کے پانی پر پڑا، جو اس وقت قریب تھا۔ قدیم مصریوں نے دریائے نیل میں نہریں بنائی تھی، جس کی وجہ سے اہرام کے قریب مقام کے قریب پتھر کے بڑے ٹکڑے تھے۔ قدیم مصر کے فرعونوں کے لیے بعض اوقات ایک اہرام کافی نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین، اہرام مختلف اہراموں کا ایک مجموعہ تھا، بشمول چھوٹے اہرام، نیز فرعون کے پجاریوں کی طرف سے پیش کیے جانے والے راستے اور مندر۔ ہزاروں لوگوں کو کئی دہائیوں سے صرف ایک شخص کے لیے قبریں بنانے پر مجبور کرنا وقت اور توانائی کے ضیاع کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ صرف بادشاہ اور فرعون ہی نہیں تھے جنہوں نے موت کے بعد بھی اپنی زندگی گزاری۔ گیزا کے اہرام سینکڑوں دیگر اہراموں کے مجموعے میں گرا ہے، جو قدیم مصر کے اہم لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کو ایسی شاہانہ اور تکلیف دہ تدفین کی تقریب پسند نہیں تھی۔ وہ صرف یہ امید کرتے تھے کہ وہ فرعون کے لیے مقدس قبرستان کے اہرام کی تعمیر کے فوراً بعد
اپنے دنیاوی انعامات وصول کریں گے۔ وہ خزانے اور خزانوں سے متوجہ تھے۔ ناظرین، قدیم مصر کے فرعون بعد کی زندگی کا سفر خالی ہاتھ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اہرام خزانے کو دفن کرنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہ تھی۔ جیسا کہ بعض صورتوں میں مقبروں کو اس وقت تک لوٹا گیا جب تک کہ وہ تقریباً ختم نہ ہو گئے۔ جب جدید دور کے آثار قدیمہ کے ماہرین اہرام تک پہنچے تو اکثر اہرام کے پویلین خالی تھے۔ خوش قسمتی سے قدیم مصر کے کچھ لوٹ مار کرنے والوں نے جائیداد اور خزانے کی ایک فہرست اور تفصیل لکھی جو انہوں نے چوری کی۔ اہرام مصر اب بھی ماہرین آثار قدیمہ کو پریشان کرتا ہے۔ ابھی بھی اہرام مصر اور اس کی تعمیر کرنے والوں کے بارے میں بہت کچھ ایسا ہے جن کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر ان مقبروں میں خالی جگہیں ہیں جن کے بارے میں آثار قدیمہ کے ماہرین اب بھی بحث کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح تعمیر کیے گئے تھے۔